يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم یہاں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، بدعت قبیحہ کا معنی یاد رکھیں۔ بریلوی حضرات ہر ایک چیز پر فتویٰ لگا دیں گے، یہ بدعت حسنہ، یہ بدعت حسنہ۔ بدعت قبیحہ کو وہ کبھی نہیں مانیں گے، نہ اس کا نام کبھی بدعت قبیحہ اور سیئہ دیں گے۔ بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہے ایک کام کا سبب داعیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، باوجود اس سبب کے موجود ہونے کے وہ کام نہیں کیا گیا، یا اس کا سبب اور داعیہ بعد میں پیدا ہوا، اب اس کام کو کیا گیا ہے تو اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ ایک کام کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود تھا، مگر آپ کی موجودگی کی وجہ سے اس کام کو نہیں کیا گیا، پھر یا تو اس کام کا داعیہ اور سبب پیدا ہو گیا، اب اس کام کو کیا گیا ہے تو اس کو شریعت میں بدعت حسنہ کہیں گے۔ اور بدعت سیئہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کام کا کوئی سبب اور داعیہ موجود نہیں تھا، نہ آپ کے بعد تھا، پھر اس کام کو کیا گیا ہے تو اس کو بدعت سیئہ کہا جائے۔ اب بدعت حسنہ کی مثال آپ یاد رکھیں، نماز تراویح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن کو یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ موجود ہے، اب سبب موجود ہے لیکن کام نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ سارا رمضان پڑھاتے تو امکان تھا یہ نماز فرض ہو جاتی، نماز فرض ہو جاتی۔ اب چونکہ امت کے افراد بڑے سست ہیں، پہلے وہ 5 نہیں پڑھ رہے تو ایک چھٹی نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو مزید گنہگار بن جائیں گے۔ اب سبب موجود تھا لیکن باوجود اس کام کرنے کے کام کیا نہیں گیا، اس لیے تاکہ نماز فرض نہ ہو۔ اب وہ نماز تراویح شروع کی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک امام کے ساتھ، اگرچہ پہلے کئی اماموں کے ساتھ تھی لیکن ایک امام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی۔ اب وہ جو سبب تھا فرض ہونے کا اب وہ نہیں رہا، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ بدعت حسنہ، بدعت لغویہ۔ اور ایک عمل سبب موجود تھا یا اس کا داعیہ بعد میں پیدا ہو گیا اور وہ کام نہیں کیا گیا، لوگوں نے خود ہی اپنی طرف سے شروع کر دیا، باوجود اس کے کہ اس زمانے میں عاشق بھی موجود تھے، مثلا اذان سے پہلے صلاۃ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سبب موجود تھے، صحابہ عاشق بھی تھے، مگر نہ حضور نے یہ کام کیا نہ صحابہ نے کیا۔ اب جب وہ سبب موجود تھا اس کام کو نہیں کیا گیا، اب اس کام کو کیا جائے گا تو یہ بدعت ہوگا۔ اب یہاں ضرورت نہیں ہے، اب دین میں ایک چیز کا نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔
نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی کہے صحابہ نے نہیں پڑھا تو ہمارے لیے کیسے ممانعت آ گئے؟ اس کو بولو یہ دین میں ہے نہیں، اگر دین میں ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھواتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین باوجود عاشق ہونے کے پڑھتے، انہوں نے نہیں پڑھا، معلوم ہوا یہ دین ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھے ہو صلاۃ والسلام کا اذان سے پڑھنا سرے سے دین ہی نہیں ہے۔ اب اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ فرض نماز کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے، رمضان کے روزے کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا صلاۃ والسلام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے غیر ضروری کام کو ضروری سمجھ لیا گیا، یہ بدعت ہے، اور ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے اور دوزخ میں لے کر جائے گی۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، امور عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اس عبادت پر کسی اور عبادت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عبادت پر کسی اور عبادت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یا یوں کہو شریعت نے ایک چیز کو ایک موقع پر مقرر کیا ہے، اسی پر قیاس کر کے دوسری چیز کو ایجاد کر لیا جائے، دوسرے موقع پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ امور عبادت مثلا شریعت نے عبادت کے اندر نماز میں مقرر کیا ہے 2 سجدے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے 2 سجدوں میں اللہ کے سامنے عاجزی ہوتی ہے، اور آدمی اللہ کا نام بلند کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو ایک اور اضافہ کر دیتے تاکہ عاجزی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے۔ اب یہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ امور عبادت پر امور عبادت کو قیاس کر لینا۔ ایک آدمی جانتا ہے نماز میں 1 رکوع ہوتا ہے، امور عبادت ہے، کہتا ہے دوسرا بھی کر لیتے ہیں، اس سے پیٹ مزید کم ہوگا، ایک دفعہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ پھر فوری طور پہ چلے جاؤ۔ امور عبادت پر امور عبادت کو قیاس کرنا شرعی طور پر جائز نہیں۔ شریعت نے ایک موقع پر ایک چیز کو تجویز کیا ہے، اسی پر قیاس کر کے دوسرے موقع پر کرنا جائز نہیں۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، آپ خوشی میں روزہ رکھتے تھے، تو اسی خوشی پر قیاس کر کے کوئی عید میلاد النبی مناتا ہے۔ حضور نے خوشی منائی روزے کے ساتھ، اور ہم خوشی منائیں گے جلوس کے ساتھ، تو یہ امور عبادت پر دوسری چیز کو قیاس کیا جا سکتا نہیں۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز کے اندر دوسرے اتحیات میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، آگے اللہم صلی علی محمد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی آخری اتحیات پر قیاس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ درود شریف پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، جب آخری اتحیات میں درود شریف مکمل پڑھا جاتا ہے تو دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف مکمل پڑھنے میں کیا حرج کی بات ہے، ثواب ہے، قیاس کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کسی نے بھول کر بھی کہہ دیا اللہم صلی علی تک تو ٹھیک ہے، محمد بھی کہہ دیا تو اب جب تک سجدہ صاحب نہیں کرے گا نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اس نے
واجب کو توڑا ہے، واجب کو توڑنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا ہے، تو ایک امر عبادت پر دوسرے امر کو قیاس کیا جا سکتا نہیں ہے۔